یہ جمعے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ اصل میں پورے ہفتے کے لیے ہر چیز کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی ابتدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہ کچھ تلقین کی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ یا نباد ماتن علی نشو، وہ آپ کو شام تک کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے رفیع ہمارے ملاقات کر لی. ہاں تو اور جمعہ یہ پورے ہفتے کے لیے، اور محرم آتا ہے پورے سال کے لیے دعا ہے، رمضان پورے سال کے لیے. جمعے کو مغرب کے بعد سے یعنی اس دن کوئی کام نہ کرے ایسا جو سستی نالائقی کا کام، بس درود شریف پڑھے بنا درود، اور درود ہی زیادہ پڑھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے جمعرات کی رات اور جمعے کو ان کو درود بھیجو زیادہ ادراک ہوتا ہے. اصل میں آپ کی روح مقدس عالم بالا میں گم رہتی ہے، لیکن اس وقت آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے، ان کا معنی غلط سمجھا، جیسے سمجھا جی اللہ میری روح لٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی روح نہیں ہے، لہٰذا جسم بغیر روح کے نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد وہ عالم بالا میں مشغول ہے، وہاں سے ادھر توجہ ہوتی ہے. جیسے کہ آدمی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جب تلاوت میں مشغول ہوگا تو کوئی آئے گا کوئی جائے گا تو اس پر متوجہ نہیں ہوگا. جب وہ ختم کر کے پھر ہاں یہ کیا بات ہے کیوں آئے. یہاں مراد یہ اس رجوع کا معنی یہ ہے. اس رجوع کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ میں روح نہیں ہے، روح لائی جاتی ہے، نہیں ہے. آپ تو زندہ ہے، آپ تو قبور میں زندہ ہے. انبیاء السلام اپنے قبروں میں زندہ ہے. روح لٹانے کا مطلب عالم بالا پر جو متوجہ تھی پھر عالم اسفل پر متوجہ ہو جاتی ہے. ہمارا درود لیتے ہیں اور ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں. اور یہ جمعرات اور کی یعنی شب جمعہ اور جمعہ، اس میں آپ کے ادراک بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس میں بھی عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے کو ہوگا. میں نے دیکھو درود پر ختم ہو رہا ہے. 80 میں درود پڑھو، اور اس کی اتنی فضیلت یعنی لکھی ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف. اور حضرت شیخ زکریا نے جو بات لکھی ہے حیران ہو جائے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکریا تم سے ہم نے کام لینا ہے. میں رونے لگ گیا کہ حضرت میں تو کسی کام کا اہل نہیں ہوں. ہم نے کب کہا ہے تو نے کرنا ہے، ہم نے لینا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں وسلم کی زیارت کی اور اتنی بڑی جو حضرت نے مجھے بشارت دی، فرمایا کہ میں ہر جمعے کو عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. لکھا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات ملتی ہیں یہ درود شریف پڑھنے عصر کے بعد. تو جمعرات شب جمعہ کی ایک تسبیح اور جمعے کو ایک تسبیح اقل ہے، اور پھر 80 مرتبہ یہ، اور پھر مغرب سے پہلے دعا مسجد میں جا کر سورہ کہف پڑھ لینا ایک بار. یہ معمولات ہیں. درود شریف کثرت سے پڑھیں. زیادہ جمعے کے دن میں اتنا انوارات ہیں، اللہ اکبر. کبھی اگر پورے سے گزارا جائے تو دل پھٹنے لگتا ہے نور کی کثرت سے. سب باغ و بہار ہو جاتا ہے. لیکن ہم جو غفلت کرتے ہیں وہ ایسے ہی گزر دیتا عام دنوں کو. جمعے سے تھا، اس لیے امام غزالی کی باتیں سب میں آتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جمعرات سے پتہ ہو کل جمعہ ہے، اگر نہیں تمہیں پتہ اس کا مطلب ہے تم نے کوئی جمعہ نہیں پڑھا. پہلے سے تیار ہو وہ بڑا دن آ رہا ہے یار اس کے لیے. اور جمعہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے. آدم السلام کی پیدائش اس دن میں ہوئی. آدم السلام دنیا میں اس دن میں بھیجے گئے. جنت بنائی گئی اس دن میں. زمین آسمان کی تکمیل ہوئی اس دن میں. بڑے بڑے فضائل کے کام، نوح علیہ السلام کی کشتی اس دن میں، موسیٰ علیہ السلام کی نجات اس دن میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن چھپایا ہوا تھا. جس میں آتا ہے اللہ نے میں نے ایک دن چھپایا ہے، میرا خاص دن ہے. لہٰذا جو اس کو پالے گا اس کی بڑی فضل. یہودیوں ڈھونڈو، یہودیوں نے کہا ہفتے کا دن ہوگا،
عیسائیوں کا ڈھونڈو، انہوں نے کہا یہ اتوار کا دن، مسلمانوں کا ڈھونڈو کا جمعے کا دن، یہی دن تھا۔ اس لیے حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری بنا کر بھیجے گئے تھے پہلے وسلم کی ہجرت سے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہودی بھی ایک دن میں بات کرتے، عیسائی بھی، چلو ہم جمعے کو کرتے ہیں، جمعے کو۔ اور آپ کے آتے ہی جمعے کی آیات نازل، آتے ہی آپ نے ہجرت کی، یعنی آپ مسجد سے آئے، 4 دن رہے آپ، پیر والے دن آئے مسجد قباء میں، اور وہاں سے آئے رستے میں آیات نازل، جمعہ پڑھو، سورہ جمعہ نازل ہوئی اور آپ نے مسجد جمعہ وہاں بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مسجد نبی میں پہنچے شام کو، وہ اگلے دن مسجد نبی قائم ہو گئی۔ اس لیے پھر رمضان کا جمعہ تو سبحان اللہ، تو کیا ہی کہا، ویسے ہی نور ہے، ہر وقت نور ہے، ایسے انوارات کی بارش ہے، رمضان کا جمعہ تو کیا ہی کہا۔ جمعے کو کہتے ہیں کہ جو ہے جمعہ دنوں کا سردار ہے اور آخری جمعہ جمعوں کا سردار ہے۔ میں نے رات کہا کہ رمضان مہینوں کا سردار ہے اور آخری عشرہ رمضان کا سردار ہے، اور ليلۃ القدر آخری عشرے کا سردار ہے۔ یہ قیمتی باتیں ہیں، بہت قیمتی نقطے ہیں، اہم نہیں لگتے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب آؤ۔